ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بے شک حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جو آپ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، میں اس پر رحمت بھیجتا ہوں، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے تو میں اس پر سلامتی بھیجتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا، اور بعض علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ 700 سے زائد بار قرآن پاک میں نماز کا ذکر کیا گیا۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارت بھی دی گئی، اور جہاں پر نماز پڑھنے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، وہیں پر نماز کو چھوڑنے والے اور نماز کے معاملے میں سستی برتنے والے، اس سے روگردانی کرنے والے، ان کے لیے سزائیں بھی احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ایسے نمازیوں کے لیے وعیدیں موجود ہیں کہ جو نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، نماز کے حکم سے روگردانی کر جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے تخریج شدہ ایسے لوگوں کے حوالے سے 5 سزائیں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اللہ کریم سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے۔ جو جہنمی حضرات ہوں گے ان سے جنتی پوچھیں گے، بھائی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے تم جہنم میں گئے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ ہمارے جہنم میں جانے کی جو وجہ ہے اس میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ اور حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ بندہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور منقول ہے کہ بروز قیامت نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، 3 لائنیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 جملے لکھے ہوں گے۔ ان میں سے جو پہلی سطر ہوگی
اس میں لکھا ہوگا کہ اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، گویا یہ اس کا ٹائٹل ہے کہ اے اللہ کا حق برباد کرنے والے۔ اس سے پتہ یہ چل جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ رب العزت کا حق تلف کرنے والا تھا، برباد کرنے والا تھا۔ اور دوسرا جملہ، دوسری سطر یہ ہوگی، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، یعنی اللہ کریم اس بندے کے ساتھ ناراض ہے، الامان والحفیظ۔ اور تیسری جو سطر اس کے چہرے پر، اس کے فیس کے اوپر لکھی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جس طرح دنیا میں تو نے اللہ تبارک و تعالی کا حق ضائع کیا ہے، اسی طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ اور کتاب الکبائر میں منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس وادی کے اندر دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں گے، یعنی پہاڑ پگھل جائیں گے جو سخت جان ہوتے ہیں، اگر اس وادی کے اندر جو ویل نامی ہے اس میں ڈال دیے جائیں تو وہ پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ فرمایا یہ جو وادی ہے نا، یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھنی ہے لیکن وقت نکال دیتے ہیں، قضا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر اگر نادم ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، یعنی توبہ کر لی، انسان نے اپنے عمل کو سدھار لیا، اب نماز میں سستی نہیں کرتا، وقت گزار کے نہیں پڑھتا، یعنی ہر نماز کو، چونکہ نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے تو وقت پر ہی نماز کو ادا کرنے لگ گیا ہے، توبہ کر لی ہے اس نے اس بات پر کہ میں اب ایسا نہیں کروں گا، جو پہلے ہو چکا ہے اللہ کریم مجھے اس کی معافی عطا فرما دے، وہ نمازیں قضا کر لے، اور نیکسٹ جو ہے اپنے عمل کے ذریعے سے اگر اس سستی کو ترک کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش نکل آتی ہے۔ اور پانچویں فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد بنی اسرائیل سے کہو جس نے ایک بھی نماز چھوڑی وہ مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز میں سستی کرنے، نماز کو چھوڑنے، نماز قضا کرنے جیسی جو حالتیں ہیں ان سے اللہ کریم محفوظ فرمائے۔ رب کریم ہمیں وقت پر باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، ذوق اور شوق سے خوشی خوشی نماز ادا کر کے اللہ کو اس دنیا میں ہی راضی کرنے والا بنا دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک احکام نماز شامل کرتے ہیں، چونکہ گزشتہ ہم پروگرام میں نماز جمعۃ المبارک کے حوالے سے چند ایک مسائل پر بات کر رہے تھے، تو اسی کو آج بھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ گفتگو اس معاملے میں تھی کہ آیا نماز جمعہ کی جو پہلی اذان ہے اس کے بعد کاروبار موقوف کرنے ہیں، کام کاج موقوف کرنے اور صحیح عید الجمعہ شروع کرنی ہے، یا اذان ثانی کے بعد اور پھر اذان کے دوران بھی کیا ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں یا یہ بھی منع ہے؟ تو حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ جیسے ہی اذان کا آغاز ہو، یعنی اذان شروع ہو، تو خرید و فروخت موقوف ہے، یعنی دوران اذان بھی اس سے بچنے کا حکم ہے، اور کہا گیا کہ خرید و فروخت اس حالت میں بھی ممنوع ہے۔ اب یہاں پر ایک اور ہم سوال آج کے اس پروگرام میں اسی حوالے سے شامل کرتے ہیں کہ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اب جانا بھی اس نے دور ہے، مسجد قریب نہیں ہے، تو اب یہ کیا کرے؟ کیونکہ اس کے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں ہے، اپنی سواری نہیں ہے، تو یہ بائکیہ لے گا یا کوئی گاڑی ان ڈرائیو وغیرہ کروائے گا، تو کیا کرے؟ کیا یہ والا جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے لیے یہ جا رہا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ تو اس حوالے سے
ہماری شریعت مطہرہ جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے، جو ہمیں اصلاح اور رہنمائی دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے لیے جانا چاہے تو اذان اول کے بعد بھی اگر کوئی ٹیکسی، رکشہ، بائکیا والے سے یا کسی بھی طرح سے کوئی سواری یہ لینا چاہتا ہے تاکہ یہ جمعۃ المبارک کی نماز ادا کر سکے، وقت پر پہنچ سکے، اور اذان اول کے بعد یہ کام یہ کر رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں، یہ کر سکتا ہے۔ اور یہاں یہ جو چیز ہے یہ سعی عید الجمعہ کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ سعی عید الجمعہ میں ہی آئے گی، اور ہر وہ کام کہ جو سعی میں معاون ثابت ہوتا ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ لہذا یہ بک کروانا، پھر گاڑی کا آنا، اس کے اندر بیٹھ کر یہ مسجد تک جاتا ہے اور وہاں جا کر نماز جمعہ ادا کرتا ہے، تو ہم یہی کہیں گے گویا کہ یہ سعی ہی کر رہا ہے وہاں تک پہنچنے تک۔ اور یہ سعی میں جو بھی معاون چیزیں ہوں گی شریعت مطہرہ پھر ان کی بھی اجازت دیتی ہے۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، جمعۃ المبارک کے ہی حوالے سے ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر 3 بار جمعہ چھوڑ دے تو کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے یا یہ بات من گھڑت ہے؟ ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جمعہ فرض عین ہے، اس کی جو فرضیت ہے ظہر کی نماز سے بھی زیادہ مؤکد ہے، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے کہ میں جمعۃ المبارک کی جو نماز ہے اس کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، فرمایا کہ وہ کافر ہے۔ اور جس شخص کے اوپر جمعہ فرض ہے اس کا فرض مانتے ہوئے، یعنی یہ بات ایگری کرتا ہے کہ یہ جمعہ فرض ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے پھر بھی جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا بندہ سخت ناجائز حرام کام میں مبتلا ہوا، اور گویا کہ یوں کہہ لیں کہ کبیرہ گناہ کیا، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ یعنی جمعہ چھوڑ دینا، حالانکہ مانتا ہے کہ جمعہ فرض ہے، لیکن بات سستی، کئی لوگ ایسے بھی ہیں اگرچہ کہ اور نمازیں نہ بھی پڑھیں لیکن جمعہ پڑھتے ہیں، عیدین میں جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ ہی چھوڑ دیتے ہیں لیکن مانتے ہیں کہ جمعہ فرض ہے۔ تو ایسا بندہ یہ سخت ناجائز حرام گناہ میں مبتلا ہوا، اس نے گویا کبیرہ گناہ کیا لیکن کافر نہیں ہوا۔ احادیث مبارکہ میں اس پر بہت سی وعیدات موجود ہیں۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور وہ لوگ کہ جو جمعہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی انہوں نے نماز جمعہ کو چھوڑ دیا ہے، ان کے گھروں کو میں جلا دوں، یعنی آگ لگا دوں۔ اور 3 جمعے چھوڑنے کے متعلق ایک روایت موجود ہے، فرمایا کہ جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو 3 جمعے بلا عذر چھوڑ دیتا ہے، بلا عذر ترک کر دیتا ہے، ایسا بندہ منافق ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل منافقوں کے عمل جیسا ہے، کہ جیسا منافقین حضرات کیا کرتے تھے کہ نماز میں سستی کر رہے ہیں، نماز کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی بد عملی، بے عملی کہہ لیں، تو یہ منافقوں کا انداز ہے۔ یہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، پکے مومن کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ وہ نماز کو ہی ترک کر دے، پھر جمعۃ المبارک کے دن جمعہ ہی ترک کر دے۔ لیکن کفر نہیں، کفر تب ہے جب فرضیت جمعہ کا ہی انکار کر دے۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ عورتیں جمعہ کے دن گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو ظہر کی نماز وہ پڑھیں گی تو کس وقت پڑھیں گی؟ حالانکہ مسجد میں ابھی جمعہ کی جماعت قائم ہونی ہے، تو مردوں کے جمعہ پڑھ کر گھر آنے کے بعد یہ پڑھیں یا اس سے پہلے بھی ان کو اجازت ہے کہ گھر میں یہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت ہونے کا انتظار کر لیں، مردوں کی جماعت ہو جانے کے بعد اپنی ظہر کی نماز یہ گھر میں ادا کر لیں۔ جیسے 1:30 بجے نماز ہوتی ہے تو 1:30 بجے نماز ہونے کے بعد 1:45 بجے یہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں۔ مردوں کے گھر آنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، صرف وہاں پر جماعت ہو گئی ہے، یہ کافی ہے۔
اور اگر مردوں کی جماعت ہونے سے پہلے وقت شروع ہونے پر ہی انہوں نے نماز پڑھ لی، جیسے ہی وقت شروع ہوا تو انہوں نے اپنی ظہر کی نماز گھر میں ادا کر لی، حالانکہ مسجد کے اندر نماز جمعہ کی جماعت ابھی قائم ہونی ہے، تو تب بھی نماز تو ہو جائے گی، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ مزید ایک اور سوال شامل پروگرام کرتے ہیں، اگر کوئی عورت ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ظہر کی اذان سے پہلے ہی نماز ظہر ادا کر لیتی ہے تو کیا اس کی وہ نماز ادا ہو جائے گی؟ کیونکہ مسجد میں تو اس نے جانا نہیں ہے جماعت کے لیے۔ مرد کی بات ہوتی تو ہم کہتے کہ بھی جماعت کا انتظار کرے، ابھی تو ٹائم ہوا، اذان بھی نہیں ہوئی، تو فوراً ہی اس نے اپنی ظہر کی نماز ادا کر لی۔ نماز کی درست ادائیگی کے لیے یاد رکھیں کہ وقت کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی اگرچہ کہ اول وقت میں ظہر کی نماز کسی نے ادا کر لی تو اس عورت کی نماز ادا ہو جائے گی، البتہ اتنا ضرور ہے کہ عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ فجر کی نماز ہمیشہ اول وقت میں ادا کرے، اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کے بعد یہ اپنی نماز پڑھیں۔ فجر میں ہمیشہ اول وقت میں، اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے، یہاں پر بھی بات بہتر کی ہے، بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کے بعد پڑھیں۔ لیکن اس میں بھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اذان کا انتظار کرے، اذان جیسے ہی ہو جائے تو پھر اس کے بعد نماز ادا کرے، کہ اسے منع کیا گیا کہ اذان کے پہلے نہ پڑھی جائے، اذان ہو گئی پھر اس کے بعد یہ نماز پڑھ لے۔ البتہ وقت ہونے کے بعد اگرچہ اذان نہیں ہوئی، اگر کسی نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کا وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص پر بہت سے سجود تلاوت ہوں اور معلوم ہو کہ اس نے وہ سجدے نہ کیے حالانکہ وہ واجب تھے، تو کیا ان سجود تلاوت کا فدیہ ہوگا یا وہ ہی ادا کرنے ہوں گے؟ سجدہ تلاوت یہ واجب ہے اور یہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے سجدہ تلاوت نہیں کیے اور اس کے اوپر بہت سارے سجدہ تلاوت واجب ہیں تو تب بھی اس پر لازم یہی ہے کہ یہ سجدہ تلاوت کرے، اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے، اس کا کوئی بدل شریعت مطہرہ نے قرار نہیں دیا۔ اب اس شخص کو یہی اختیار ہے کہ وہ حکم شرع کے موافق جو ہے وہ سجدہ تلاوت کرے، اس کے اوپر 1 ہیں، اس کے اوپر 10 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، گن لے، نہیں پتا تو اندازہ کرے، ظن غالب کے مطابق جتنے بنتے ہیں یہ اتنے ادا کر لے، اسے حکم شرع کے موافق ادا ہی کرنے پڑیں گے۔ اور اگر سجدے سے ہی عاجز آ گیا ہے، یعنی اس عمر کو پہنچ گیا ہے یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ اب یہ سجدے سے ہی عاجز آ چکا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، مالک کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد امتیاز ہے اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ دوران نماز مجھ پر سجدہ صاحب لازم ہو گیا، آخر میں سجدہ صاحب کرنے کی بجائے میں نے بھولے سے سلام پھیر دیا، پھر اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے میں نے آیت کرسی اور ذکر اذکار پر مشتمل چند عربی کلمات پڑھے، تو یاد آیا کہ میں نے سجدہ صاحب ہی نہیں کیا، فوراً میں نے سجدہ صاحب کے 2 سجدے کیے اور تشہد وغیرہ کر کے نماز مکمل کی۔ سوال یہ کہ میری نماز ہو گئی یا نہیں؟ اگر تو واقعی صرف آیت الکرسی اور نماز کے بعد کے چند اذکار ہی پڑھے تھے اور ان کے علاوہ کوئی نماز کے منافی عمل یا کام یا فعل نہیں کیا تھا اور یاد آتے ہی سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لی ہے تو نماز درست ہو جائے گی۔ دیکھیں، سجدہ سہو لازم ہونے کی صورت میں سجدہ سہو کیے بغیر سلام پھیر دینا اور یاد نہ رہنا کہ سجدہ سہو مجھ پر لازم تھا، تو جب تک شریعت نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ جب تک نماز کے منافی کوئی فعل نہ کیا ہو تو سجدہ سہو ساقط نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں پھر حکم شرعی یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آئے فوری طور پر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لیں، اب نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں، اگر سلام پھیرنے کے بعد نماز کے منافی کوئی عمل بندے سے ہو گیا تو پھر اب سجدہ سہو نہیں کیا جا سکتا۔
اب کیا کرنا ہوگا؟ اب دوبارہ اسے نماز پڑھنی ہوگی، اس کے اوپر واجب ہے کہ اس نماز کا یہ اعادہ کرے۔ منافی نماز جو ہم نے بات کی کہ بھئی منافی نماز کام نہ کیا ہو، چند ایک چیزیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے بات چیت کرنے لگ گیا، کہا لگایا، جان بوجھ کے وضو توڑ دیا، مسجد سے باہر نکل کے چلا گیا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو منافی نماز کام ہیں۔ اگر منافی نماز فعل کام نہیں کیا اور یاد آ گیا کہ میں سیدہ صاحب مجھ پر لازم تھا اور وہ کرنا ہے، تو فوراً کر کے نماز مکمل کریں۔ اور اگر منافی نماز کام ہو چکا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو ان تمام احکام دینیہ، احکام نماز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔